بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ جو ایمان کے جتنے بڑے درجے پر فائز ہوتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ کیسے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا کیا حال تھا اور ان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ایمان میں بھی اضافہ ہو تو اس ویڈیو کو اپنے باقی تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہی جنت میں جا سکوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خوف کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی، اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ اور جب آسمان پر ابر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، اور اس طرح کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی اور خیریت سے گزر جاتی تو یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تیز ہوا کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت ہود پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے۔ حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا حاصل اور مقصد صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کے خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کے حاصل ہونے کی، اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے، اور جب آسمان پر ابر نمودار ہوتا تو اللہ کے جلال کی دہشت و ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ آپ کی کیفیت اس خوف اور ڈر سے ہوتی کہ کہیں بادل کی شکل میں ویسا عذاب نہ ہو جیسا قوم ہود کی طرف بھیجا گیا تھا، جسے اپنے علاقے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر نادانی سے وہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو ابر رحمت سمجھا، حالانکہ وہ عذاب کی آندھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، یہاں تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور کھجوریں چن چن کر کھانے لگے۔ فرمایا، اے ابن عمر، تم کیوں نہیں کھاتے؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو خواہش ہے۔ یہ چوتھی صبح تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ مجھے کھانے کو کوئی چیز ملی، حالانکہ اگر میں اپنے پروردگار سے مانگتا تو وہ مجھے روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا۔ اے ابن عمر، تمہارا کیا حال ہو گیا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنے سال بھر کا رزق چھپا کر رکھیں گے اور ان کے دلوں کا یقین کمزور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ باخدا ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال ذخیرہ کرنے اور شہوت کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو شخص خالی زندگی کے لیے دینار جمع کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ آگاہ رہو، نہ میں درہم و دینار جمع کرتا ہوں اور نہ آنے والے کل کے لیے رزق چھپا کر رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک، یعنی بہت خفیف اور ہلکے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کو محلقات میں شمار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا، اور وہ آخرت کے حساب اور انجام سے اس قدر لرزاں اور ترساں رہتے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ معمولی سمجھتے ہو اور بے پرواہی سے کرتے ہو اور ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ ان کو مہلک سمجھتے تھے اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظر تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ ابی بن خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب 2 سلس شب گزر چکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز یہ الفاظ فرمایا کرتے، لوگو خدا کو یاد کرو، زلزلہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے آنے والا آ رہا ہے، موت اپنے سامان کے ساتھ آن پہنچی ہے۔ فرمایا کرتے تھے، لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم کو ہنسی کم اور رونا زیادہ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی یہی دونوں احوال پیش آتے ہیں۔ ابن شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، جیسے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا سے سسک سسک کر رو رہے تھے۔ بقا و خشیت جو ابدیت کی صفات میں اعلیٰ ترین صفت ہے، جو قلب خاشع کا اثر ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور قلب میں خشیت نہ ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعائیں ہیں، اے اللہ خشیت والا دل عطا فرما، اے اللہ نہ ڈرنے والے دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رونا خوف اور جلال خداوندی کی وجہ سے تھا۔ علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ یہ رونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا تھا، کہ ان کے بارے میں بھی منقول ہے کہ روتے وقت ان کے سینے سے بھی ہانڈی کے جوش مارنے کے مثل ایسی آواز سنائی دیتی جو 1 میل کی مافت سے سنائی دیتی تھی۔ ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے کمال خوف اور خشیت سے نوازا تھا۔
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں تم میں زیادہ خدا کی مغفرت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زائد ہو جائے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل علم و معرفت بندے ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں، چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ حضرت ابو حذیفہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بڑھاپے کے آثار، ضعف اور کمزوری ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے جن میں اقوال قیامت اور عذابوں کا ذکر ہے بوڑھا کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑھے معلوم ہونے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور باقی قرآنی آیات نے بوڑھا کر دیا، یعنی میں ان صورتوں کو پڑھ کر جن میں قیامت کا ذکر ہے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ قیامت کے حالات معلوم ہونے پر اور یہ یقین ہونے پر کہ اس سخت دن میں ہم بھی موجود ہوں گے اور معلوم نہیں اچھوں میں ہوں گے یا بروں میں، اور عرش کے سائے میں ہوں گے یا تپتی ہوئی زمین پر پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے۔ جس قدر بھی رویا جائے کم ہے اور جس قدر بھی اس دن میں اپنے کو گلایا جائے کم ہے۔ بعض حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور سوال کیا سورہ ہود میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ جیسا تم کو حکم دیا اسی طرح مستقیم رہو، میں اس کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حکم خداوندی پر پورا نہ چلاؤں اور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بخش دیا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور جن کی وجہ سے ارب ہا ارب انسان جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے مصیبتوں پر مصیبتیں سہ کر دین حق کو پھیلایا اور دنیا سے پورا اعراض کیا، وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا پورا حق ادا نہ ہوا، اور ہم ایک سیاہ کار ہیں جنہیں گناہوں سے فرصت نہیں اور اعمال میں کھوٹ ہی کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ تھوڑا بہت غلط سلط الٹا سیدھا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ذمے اجر واجب سمجھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے عمل میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنے لاتعداد گناہ ہم نے اپنے سر پر تھوپ رکھے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ بس بندے کی تو اسی میں خیر ہے کہ گناہوں کا اقرار اور قصور کا اعتراف کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی اچھی نماز پڑھایا کرتے تھے، مگر پھر بھی فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنا گھر لیپ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھوڑا سا گھر درست کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت اس سے بھی پہلے آ جانے والی ہے، مطلب یہ کہ اس کے سنوارنے میں لگے ہوئے ہو اور اجل سر پر کھڑی ہے، نامعلوم کب آ جائے، گھر سنور بھی نہ سکے اور موت آن پہنچے۔ اس سے اچھا یہی ہے کہ اپنے عمل ہی سنوارنے میں انسان لگے۔ اتنی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں جتنی دیر میں گھر درست کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محتاط اور سب سے سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، یہی لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز و اکرام حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت میں اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا: نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت، میزان کھڑی ہونے کے وقت، اور پل صراط سے گزرنے کے وقت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اب کیا پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو بے ہوش ہو گئے، جس کا ترجمہ ہے، ہمارے یہاں بیڑیاں اور دوزخ ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض انگلیوں کو بعض میں ڈال کر عملی طور پر منظر دکھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مقرر کر دیتا ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ ایسے اژدہے اسے کاٹتے ہیں یہاں تک کہ حساب کا دن آ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اس پیغمبر کا غلام خادم اسلام ہوں جس کے بارے میں میری اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آخری وقت آیا تو پانی کا پیالہ ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبوتے، پانی نکال کر چہرے پر، آنکھوں پر پھیرتے اور ٹھنڈی سانس لے کر فرماتے، اے اللہ، اپنے محمد کو موت کی تکلیف سے بچانا۔ بیوی کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے سے ہاتھ نکالتے تو پیالے کا پانی گرم ہو جاتا، یعنی اتنا بخار تھا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو موت سے آسانی عطا فرمائے۔ غزوہ موتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا۔ ان میں سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رخصت کرنے لگے تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں دنیا سے محبت یا تم سے عشق کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزر نہ ہو، اور یہ اللہ جل شانہ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے، معلوم نہیں کہ اس پر گزرتے ہوئے میرا کیا بنے گا۔ مسلمانوں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہماری طرف صحیح سلامت لوٹائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے چند اشعار پڑھے جن میں انہوں نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے اور اپنے اللہ کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہتے۔ خوف خدا کی کیفیت طاری ہوتی تو ایسے مسترق ہوتے کہ دن رات کی پہچان نہ رہتی۔ مسلسل نوافل سے پائے مبارک پھٹ جاتے اور خون بہہ نکلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے، یارو، اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ گریہ و بقا کی وجہ سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ آیات سامنے پڑھی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اکثر نماز میں رقت طاری ہوتی اور آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک دفعہ جب سورج گرہن پڑا تو نماز کسوف میں آپ ٹھنڈی سانسیں بھرتے اور فرماتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو لوگوں پر میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں نازل کرے گا۔
حضرت مولانا مفتی ولی حسن فرمایا کرتے تھے، خوف آخرت ہی در حقیقت گناہوں سے بچانے کا آخری ذریعہ ہے۔ دلوں میں خوف آخرت کی روح جب تازہ تھی اور آخرت کی جواب دہی کا جذبہ غالب تھا تو مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال آج سے مختلف تھے۔ ان کی زندگی ایمان اور عمل کی ضیاء پاشیوں سے منور تھی، لیکن آج یہ جذبہ سرد پڑ چکا ہے۔ اسی لیے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی گھٹا گھوپ اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ ہمارے اسلاف خوف آخرت کے جذبے سے سرشار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، افضل رسل تھے، محبوب خاص تھے، تاہم خوف آخرت کا عالم یہ تھا، فرمایا کرتے تھے مجھ کو کچھ معلوم نہیں مجھ پر کیا گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کو تشریف لے گئے۔ نعش رکھی تھی، ایک عورت نے نعش کی طرف مخاطب ہو کر کہا، خدا گواہ ہے خدا نے تجھ کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کو کیوں کر معلوم ہوا؟ بولی خدا نے ان کو نہیں نوازا تو کن کو نوازا ہوگا؟ ارشاد ہوا مجھ کو بھی ان کی نسبت کی توقع ہے، لیکن پیغمبر ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں زیادہ تفصیل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانا چاہیے۔ 4 انگل جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہو، سجدہ میں نہ ہو۔ باخدا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، عورتوں سے لذت گوشی نہ کرتے اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے جب اس کو سنا تو فرمانے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤثر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے جماعت قریش اپنی خبر لو، میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں تجھ کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ محمد کی بیٹی میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر موت کو یاد رکھو تو اس طرح نہ ہنسو۔ موت کو یاد رکھو، قبر ہر روز کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے خوش آمدید میری پشت پر چلنے والو، میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد زمین تا حد نگاہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار بندہ یا کافر بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس کو دبا لیتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈسنے کے لیے 70 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک سام بھی زمین پر اپنی پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں کچھ نہ اگے۔ یہ 70 سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں تا وقت یہ کہ حساب و کتاب کا وقت آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ابن ابی حالہ کی ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، ہر وقت سوچ میں رہتے۔ ان امور کی وجہ سے کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیو۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
आसान हिसाब की क्या सूरत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, आसान हिसाब ये है कि खुदा एक शख्स के नामाए अमाल को देखे और उससे दरगुजर फरमाए, और ए आयशा, जिस दिन के हिसाब में उस दिन पूछ गुछ हुई तो समझो वो हलाक हो गया। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स भी मरे वो अपने रब से हुस्न ज़न रखे। और एक हदीस कुदसी में बारी ताला का ये इरशाद मनकूल है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जो वो चाहे गुमान रखे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने साहबजादों से फरमाया, मेरे सामने रुखसतें बयान करते रहो और जब तक मैं मर न जाऊं रजा का जिक्र करते रहो, ताकि मौत के बाद मैं अपने मौला से हुस्न ज़न के साथ मुलाकात करूं। इसी तरह हज़रत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इससे उनका इज़्तिराब बढ़ गया। बहुत से उलमाए कराम उनके पास आए और उनसे रिजा का बयान करने लगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ात के वक्त अपने साहबजादों से फरमाया, मेरे सामने उन रवायात का जिक्र करो जिनमें रिजा वारिद है और हुस्न ज़न की तरगीब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि मुझे मेरे बंदों में महबूब कर। अर्ज़ किया, किस तरह? फरमाया, उनके सामने मेरे इनामात और एहसानात बयान कर। खुलासा ये है कि आदमी की सआदत इसी में है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में मौत से हमकिनार हो, और मोहब्बत दो चीज़ों से हासिल होती है, मार्फत और दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने से, यहाँ तक कि दुनिया उसके लिए महबूब के और उसके दरमियान एक अहम माने की हैसियत इख्तियार कर जाए। एक बुजुर्ग ने सुलेमान दौरानी को ख्वाब में देखा कि वो उड़ रहे हैं। वजह दरियाफ्त की, फरमाया, अब मैं कैद से रिहा हूँ। सुबह उठकर उन्होंने सुलेमान दौरानी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि रात उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल की, ऐ ईमान वालो, तुम खुद अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तिलावत फरमाया तो एक नौजवान बेहोश होकर गिर पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल पर हाथ रखकर देखा तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उसने कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दी। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बशारत हम सबको नहीं, सिर्फ इसी के लिए मखसूस है। फरमाया, तुमने अल्लाह के इस फरमान को नहीं सुना? ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़े होने से डरे और हशर के अजाब से डरता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरे और दो निशान खुदा को बहुत महबूब हैं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकले, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरे, और दो निशानियों में से एक वो निशान जो अल्लाह के रास्ते में जहाद वगैरह से और दूसरे नमाज वगैरह की अदायगी की वजह से पेशानी वगैरह पर निशान पड़ जाए। रिवायत है कि बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी मर्द के जनाजे के लिए रवाना हुए और कब्रिस्तान में पहुँचे और अब तक लाश कब्र में नहीं उतारी गई थी। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, हम लोग भी आपके गिर्द सर झुकाए बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी, इससे ज़मीन को रेतते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया और 2-3 बार फरमाया, अल्लाह के साथ पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। फिर फरमाया, मोमिन दुनिया से गुजरता है और आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है तो आसमान से फरिश्ते उसके पास आते हैं। उसके चेहरे आफताब के मिसल सफ़ेद और नूरानी होते हैं और अपने साथ जन्नत से कफन और खुशबू लाते हैं और उसके सामने जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है बैठते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ए पाक नफ्स, बदन से बाहर आ और परवरदिगार की तरफ रवाना हो। बस रूह ऐसी आसानी से निकल आती है जैसे मुश्क से पानी का कतरा टपकता है, चाहे तुमको उसके खिलाफ कुछ और नजर आता हो, यानी ज़ाहिरन उसको तकलीफ और कर्ब में देखते हो। और मलकुल मौत रूह को लेते हैं और फौरन फरिश्ते उसको हाथों हाथ लेते हैं
اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں، اور اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں جو اس کا نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کا بھی دروازہ کھلوا لیتے ہیں۔ اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اسی طرح 7ویں آسمان کو طے کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال لکھو، اس کو یعنی اس کی روح مثالی کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پس اس کی روح مثالی جسم مثالی میں ڈال دی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تو نے ان کو کس طرح پہچانا؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا، سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ، اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے۔ اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے گی کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس اور خوشبو والا، اور کہے گا تجھ کو مبارک ہو یہ آرام، اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں، یعنی جسمانی راحت اور آرام میں ہر طرح مشغول ہوں، گو جسم مثالی میں روح مثالی حالت برزخ میں بھی چین اور راحت میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کمل لیے ہوئے، اور میت کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصہ کی طرف چل۔ اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے، ملک الموت سختی سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی کانٹے دار سیخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچے۔ جب روح نکل آتی ہے تو فوراً کمل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ خراب بدبو نکلتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی جماعت پر سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے، اور جو دنیا میں اس کا نام تھا اس سے بدتر نام اس کا بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، اس کے واسطے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھو جو سب سے نیچے زمین کے اندر ہے۔ پھر اس کی روح سجین کی طرف ڈال دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور چڑیوں نے اس کو نوچنا شروع کیا، یا اس کو ہوا نے گہری خندق میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کی روح مثالی اس کے جسم مثالی میں ڈال دی جائے گی، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے منادی پکارے گا جھوٹا ہے میرا بندہ، اس کے واسطے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ پس دوزخ کی گرمی اور تیزی اس کو پہنچے گی اور اس کی قبر تنگ ہوگی، اس طرح کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے پاس ایک شخص بدصورت، بدتر اور بدبودار آئے گا اور کہے گا یہ عذاب تجھ کو مبارک ہو، اسی دن کا وعدہ تجھ سے دنیا میں کیا گیا تھا،
یہ کہے گا تو کون شخص ہے، یہ تیرے چہرے سے برائی نکلتی ہے۔ وہ کہے گا اے رب کریم قیامت نہ آوے تاکہ عذاب جسمانی حقیقی سے بچا رہوں، گو جس میں مثالی پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے یعنی مرنے کے بعد ہی مردے کو عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے، گو جس میں مثالی ہو۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ برہنہ پا برہنہ تن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ اس حال میں اٹھائی جائیں گے کہ ایک دوسرے کے برہنہ بدن کو دیکھتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہول اور پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو بھی اپنے یا دوسرے کے تن بدن کا ہوش نہ ہوگا، سب کے اوپر نجات کی فکر سوار ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے یعنی کہ وہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو کیا یہاں کرنے سے مراد چوری اور زنا ہے کہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں بلکہ کام سے مراد نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ ہے کہ کرتے ہیں اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب قبولیت سے محروم ہی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ ایک روایت کے مطابق اس شخص نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اس نے مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری نصف خاک جنگل میں اڑا دینا اور نصف کو دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھ پر رحم نہ کیا تو مجھے ایسا عذاب ہوگا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ ہوگا۔ جب وہ شخص مر گیا تو وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، لیکن خالق و مالک نے دریا اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کی خاک کے ذرات کو جمع کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا اے رب، تیرے خوف سے اور تو میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آگاہ رہو، دنیا حاضر مال ہے جس میں سے نیک اور بد کھاتے ہیں، اور آخرت سچ ثابت ہونے والا زمانہ ہے جس میں قدرت والا حقیقی بادشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ آگاہ رہو، بھلائی اپنی تمام شاخوں سمیت جنت میں ہے اور برائی اپنی تمام شاخوں سمیت جہنم میں ہے۔ اللہ کے خوف میں تمہاری خیر ہے۔ آگاہ رہو، تم اپنے اعمال کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔